بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزار کی قومی اسمبلی پاکستان میں 7 ستمبر 1974 کو قادیانی کو کافر قرار دیا۔ قادیانی وہ فتنہ تھا جو عقیدہ ختم نبوت کا ضرب لگانے کی سازش کر رہے تھے۔ اس وقت کے جید علماء کرام نے پورے ملک میں تحریک چلا کر دلائل کے ساتھ قومی اسمبلی کو قائم کیا کہ قادیانی کام ہے۔ اس وقت کے وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی حکومت کو بھی قائم کیا گیا۔ یہ احوال اس وقت کے وزیر اعظم شہید قومی اسمبلی کے اراکین مولانا سید ابوالعلا مودودی، فاروق مرسی محبوب، فاروق خان نیازی، فاروق دیگر علماء کرام کی جدوجہد کو قرآن سازی پیش کرتا ہے۔ اور یہ ایوان وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ قادیانی کے فتنے سے پاکستان کو بچانے کے لیے سخت اقدامات اٹھائے۔ مزید برآں یہ احوال اس عدل کا اعلان کرتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کرے۔ جی بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ جو عقیدہ ہے ہماری عقیدہ ختم نبوت ہے، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، اس پر ان کے آخری نبی اور رسول ہونے پر پوری امت متفق ہے۔ اس میں جو ہم اختلافات ٹرائی کرتے ہیں، دیوبند مکتبہ کے غیر حدیث سیلندشی بریلوی، مسلمانوں میں کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جو حضور علیہ السلام کی شخصیت پر متفق نہ ہو، جو کہ آخری نبی ہونے پہ متفق نہ ہو۔ صحابہ کرام نے بھی جھوٹے نبی آئے اس وقت بھی ان کے خلاف جہاد کیا، اور مسلمانوں نے کبھی بھی ایسے فرق کو برداشت نہیں کیا کہ حضور علیہ السلام کے بعد بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہو۔ پاکستان بننے کے بعد فتنہ قادیانی ذرا شروع ہوا تو 29 مئی کو زیادہ عروج پایا۔ 29 مئی 1974 کو جو ربوہ ریلوے اسٹیشن ہے، میڈیکل کالج ملتان کے طالب علم پر جب قادیانیوں نے حملہ کیا، ان کو تشدد کیا، تو نشتر کالج کی جو طالب علم تھے، اسلامی جمعیت طلبہ کے ہمارے طالب علم تھے، ان پہ حملہ کیا۔ اس وقت تحریک شروع ہوئی، مجلس تحفظ ختم نبوت بنا، پورے علماء کرام مسالے کے اکٹھے ہوئے، پورے پاکستان میں شٹر ڈاؤن، ہڑتال، انجام ہڑتال ہوئے قادیانیوں کے خلاف۔ اس وقت میں تحریک بہت عروج پایا۔ قادیانیوں کے جتنے لٹریچر تھے، بانی جماعت اسلامی مولانا سید ابوالعلا مودودی کی یہ کتاب ہے میرے پاس، پورا پوسٹ مارٹم ہے قادیانیوں کا پورا۔ اس کتاب لکھنے پر جنرل ایوب خان نے سید ابوالعلا مودودی کو سزائے موت، اس وقت کی عدالت نے سزائے موت کا فیصلہ ہوا، سزائے موت بعد مہلت قید میں تبدیل ہوا۔ 11 مئی 1973 کو جنرل ایوب خان کی عدالت نے سزائے موت کا فیصلہ سنایا۔ قادیانیوں کے جتنے لٹریچر تھے جناب اسپیکر، چند لٹریچر کا میں نام دیتا ہوں، قادیانیوں کے جتنے لٹریچر تھے، اس میں الفضل کا دیان ہے، حقیقت النبوہ ہے، ادوار خلافت ہے، قدر نام کا رسالہ ہے، صداقت ہے، دریاب القلوب ہے، مقبوضات احمدیہ ہے۔ اس سے اور بھی سینکڑوں کتابیں جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنی، اور ان کے جتنے خلفاء تھے ان کی جو کتابیں تھی، سب میں چار الفاظ، چار چیزیں وہاں جناب اسپیکر، چار چیزیں جو ہمارے قادیانیوں کی چار چیزیں سامنے آئی تمام لٹریچر پہ، جن کا کتابوں کا میں نے نام دیا۔ اس میں ایک یہ تھا، یہ آپ یہ لکھ لیں، یہ ہماری غریبوں کی یہ جو تمام لٹریچر تھے قادیانیوں کے، کیا ہو رہا ہے، جتنے قادیانیوں کے جو لٹریچر تھے اس میں چار چیزیں واضح آئی۔ ایک یہ تھا کہ تمام لٹریچر میں کہ مرزا غلام احمد نبی ہے۔ دوسرا ان کے لٹریچر میں یہ آیا کہ جو غیر احمدی ہیں، مطلب میں اور آپ، یہ کافر ہیں۔ تیسرا یہ تھا پاکستان اور بلوچستان کو قادیانی اسٹیٹ بنانا چاہ رہے تھے، اس میں بھی ہے، پوری ریکارڈ ہے۔
کہ وہ بلوچستان کو بھی اور پاکستان کو بھی ہو قادیانی احمدی اسٹیٹ بنانا چاہ رہے تھے. اسی طرح وہ برطانوی سامراج کی غلامی کو عبادت کا درجہ دیتے تھے. یہ غلام احمد پرویز کی بات ہے. ہاں یہ قادیانی پرویز نہیں دوسرا وہ یہ قادیانی دوسرے غلام احمد یہ جو قادیانی ان کا جو وشو کا نبی انہیں کا دعویدار تھا. 30 جون 1974 کو اپوزیشن نے قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم عمل قرارداد پیش کی. طویل بحث کے بعد قادیانیوں کو بلایا گیا قومی اسمبلی میں. علماء کرام بھی موجود تھے. سوال جواب ہوا. ان کے تمام ان کے لٹریچر کے سامنے رکھے گئے. ان کو بتایا گیا کہ تمہارے یہ عقائد ہیں. ان کو یہ بھی بتایا گیا تو ہمیں کیا سمجھتے اس نے کہا تمہیں کافر ہم سمجھتے. تمام دلائل کے بعد 7 ستمبر 1974 کو متفقہ طور پر قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا. غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. جس سے میں آج سے پیش کیا کہ 2 دن بعد 7 ستمبر ہے. ہم اس وقت کے وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اسی طرح بانی جماعت اسلامی سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ قرآنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تمام مذاہب کے علماء کرام کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. انہوں نے جدوجہد پورے پاکستان کے مسلمانوں کی. اس لیے میں آخر میں جو یہ ایوان سے یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کی حکومت کی جناب اسپیکر کیا ذمہ داری ہے؟ مسلمانوں کی حکومت کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہمیں پیاس لگے تو پانی فراہم کرے، بھوک لگے کھانا فراہم کرے، ہماری عزت ہمیں تعلیم دے، اعلان دے. مسلمانوں کے اوپر ان کی ہمارے عقائد کے تحفظ کی بھی ذمہ داری ہے. ہمارے عقائد کے تحفظ بھی مسلمانوں پر ان کی ذمہ داری. اگر آئے تھے کتنے ایسے گرو ایسے لوگ جو ہمارے عقائد پہ حملہ آور ہوں، ہمارے عقیدہ نبوت پہ حملہ آور ہوں، ہمارے نسل کو تاراج کر رہے تھے. مسلمانوں کے حکمران کی ذمہ داری ہے کہ ہماری نسل کا تحفظ کرے. اس لیے آج کا جو ایوان ہے میں پیش کر رہا ہوں، یہ قرارداد کی پورا ایوان یہاں سے ان کا اعلان کریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی خاطر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کی تحفظ کی خاطر تمام ایوان متفق ہے، تمام مسلمان متفق ہے. اور ہم فتنہ قادیانی کی سرکوبی بھی کریں گے اور اس کے دوبارہ اٹھنے بھی نہیں دیں گے اور اپنے نسل کے تحفظ بھی کریں گے. پھر تمام ایوان جیسے تمام قرارداد مشترکہ بناتے ہیں دنیا میں ہماری قرارداد ہوتی ہے تو یہ ہمارے عقیدے کی قرارداد ہے، سب کا متفقہ ہونا چاہیے. تھینک یو. کوئی اور بولنا چاہیں گے؟ جی